الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاویۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین بعض کتابوں کے ٹائٹل پر بھی یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، اور عام طور پر علماء اس حدیث کو بیان بھی کرتے ہیں۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں اس حدیث پاک کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ اسلام آسمانی اور فطری ایک دین مذہب ہے، اور یہ ایسا مذہب ہے کہ اس میں انسان کی نجات یہ ضروری ہے۔ جو آدمی دین اسلام اختیار کرتا ہے اس کو ضرور نجات ملے گی اگر خاتمہ اس کا ایمان اسلام پر ہوا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اسلام نے انسانیت کی ہر ضرورت کا لحاظ بھی رکھا ہے، کہ اسلام کے اندر حقوق ہر ایک کے وہ بھی بیان فرمائے گئے۔ اسی طریقے سے اسلام میں حاجتوں ضرورتوں کا بھی ذکر ہے۔ اسلام جہاں انسان کو مقصد زندگی کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہاں زندگی کو کیسے طور پہ گزارنا چاہیے اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر اسلام دینی احکامات ان کو بیان کرتا ہے تو دنیاوی معاملات کیسے کرنے چاہیے ان کو بھی بیان کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام کی روشن تعلیمات زندگی کے لیے تمام شعبوں میں یہ کام آتے ہیں۔ اس لیے اسلام کو عملی زندگی میں لانے سے یا اسلام کی عملی زندگی میں اپنے آپ کو داخل کرنے سے انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اور اس کی اگر مثال دیکھنی ہو تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگیاں ہیں۔ اسی طریقے سے صلحاء جو امت میں نیک لوگ گزرے ان کی زندگیاں ہیں۔ جب یہ بات حق اور حقیقت ہے تو پھر کیا بات ہے کہ لوگ اسلام اور اس کے احکام کو جیسے کہ ان پر عمل کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ ایسے نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ کچھ ہیں جو کرتے بھی ہیں۔ اب جو نہیں کرتے تو ایسے لگتا ہے اسلام ایمان کو قبول تو کر لیا، لیکن شیطانی وسوسوں میں آ کر، شیطانی دھوکے کے اندر آ کر وہ اسلام دین اس مذہب پہ صحیح طور پہ عمل نہیں کرتے۔ ایسے لگتا ہے جیسے دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک میں جو فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی جس آدمی کو دین کی سمجھ مل گئی اس کے لیے دین پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔
پھر جس کے لیے دین پر چلنا آسان، اس کے لیے کامیابی اور جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تفقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ، دین اسلام کے حق اور سچ ہونے کی سمجھ، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی سمجھ سب سے زیادہ نافع یعنی نفع مند اس لیے ہے کہ اس سمجھ سے انسان کے عقیدے درست ہوتے ہیں، اعمال کی انسان کو توفیق ہوتی ہے، عقائد اور اعمال پر آخرت میں نجات اور ثواب ہے، اور دنیا کی کوئی نعمت ثواب اور نجات کے برابری نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن یہ نعمت کون سی؟ دین کی سمجھ والی ہر آدمی کو نہیں ملتی، بلکہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ اپنا فضل خاص فرمانا چاہتے ہیں اس کو یہ نعمت ملتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ وہ جسے چاہتا ہے یعنی اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت دانائی عطا کر دیتے ہیں، اور جسے دانائی عطا ہوئی اسے تو وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔ اللہ رب العزت کی ذات حکیم ذات ہے، وہ جسے چاہتے ہیں حکمت سے نوازتے ہیں، پھر جسے حکمت مل گئی اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔ لہذا حکمت قرآن پاک میں بار بار یہ آیا ہے، اور ہر جگہ اس کی تفسیر میں مختلف معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں، جیسے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اس کا ایک معنی یعنی حکمت کا التفقہ فی الدین، دین کے اندر سمجھ، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے حکمت یعنی دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس خوش نصیب انسان کے ساتھ اللہ رب العزت خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ، دین کی فقاہت، ایسا ملکہ عطا فرما دیتے ہیں جس سے احکام، مسائل پر عمل کرنا اور مسائل کا حل نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے اس دنیا میں جسے مال و دولت ملے، حکومت، سلطنت ملے، یہ ضروری نہیں کہ اللہ پاک اس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ جسے تفقہ فی الدین، دین کے اندر سمجھ مل جائے، دین کی سمجھ نصیب ہو جائے، اس آدمی کے بارے میں یہ بات قسم کھا کر بھی کہی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اسی حدیث پاک کے تحت محدثین فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ذرا ایک عربی گرامر سے تعلق رکھتی ہے کہ من، یہ جو لفظ کھڑا ہے من یرد اللہ بہ میں پہلے من کا لفظ ہے، اگر عموم مراد لیں تو مطلب یہ ہوگا اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، جبکہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں دین کی سمجھ تو نہیں ملی مگر اللہ رب العزت کا ارادہ خیر کا پایا جاتا ہے۔ جیسے مثلا کوئی بچہ مکلف ہونے سے پہلے بچپن میں فوت ہو گیا، یا ایک غیر ایمان جس میں ایمان نہیں تھا، غیر ایمان والا آخری وقت میں ایمان لے آیا، تو اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ ارادہ خیر کا ارادہ تو یقیناً پایا گیا ہے۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں خیرن کے اوپر یہ جو دو زبر ان کو ہم تنوین کہتے ہیں، تنوین سے تعمیم کی بجائے تعظیم مراد لیں گے۔ اب میں آسان لفظوں میں کہوں، اس کا مطلب اس طرح ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کثیر، بہت زیادہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اور جس شخص کو، جس خوش نصیب کو یہ دولت ملتی ہے
تو اس کا سینہ دینی احکام اور مسائل کی سمجھ بوجھ کے لیے پوری طرح کھل جاتا ہے۔ پھر نہ تو وہ حالات سے آدمی کبھی مرعوب ہوتا ہے، نہ کوئی لالچ اس کو راستے سے ہٹانے سے مجبور کرتی ہے، نہ کوئی دھمکی اس کو حق راستے سے ہٹانے پہ مجبور کرتی ہے۔ پھر اس کے برخلاف جو شخص صرف عبادت گزار ہے، عالم اور فقیہ نہیں، اس کے لیے حق پر جمے رہنا مشکل ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا آدمی حالات سے متاثر ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، بعض اوقات پھر گمراہی تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال، شیطان پر ایک فقیہ ہزار عابدوں کے مقابلے میں بھاری ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت جسے خیر کثیر کی، یعنی جس سے کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ یہ بڑی نعمت یعنی دین کی سمجھ سے اس کو نواز دیتے ہیں۔ اب اس کی کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے اس کی؟ تو علماء نے اس کی 4 نشانیاں، 4 علامتیں بیان فرمائی کہ جس آدمی میں یہ پائی جائیں تو سمجھ لو کہ اسے دین کی سمجھ نصیب ہو گئی ہے۔ اب وہ علامات کیا ہیں؟ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات جو مشکات شریف کی شرح ہے اس میں نقل کی ہیں 4 علامتیں۔ انہوں نے لکھا ہے پہلی علامت الزاہد فی الدنیا، دوسرا الراغب فی الآخرہ، تیسرا البصیر بامر دینہ، اور چوتھا المداوم علی عبادت ربہ۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے پہلی علامت الزاہد فی الدنیا، دنیا میں زہد، قناعت، کیا مطلب؟ یعنی حلال اور جائز کوشش سے بقدر ضرورت جو کچھ مل جائے اس پہ آدمی راضی ہو جائے، پھر زیادہ دنیا کی طرف اس کی توجہ نہ رہے، یا دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھے گا، مقصد نہیں بنائے گا، دنیا میں ہاتھ میں تو ہو لیکن دل میں نہ ہو، اور دنیا میں ایسے رہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، خود دنیا میں رہے لیکن دنیا کو اپنے دل میں بالکل جگہ نہ دے۔ یہ حال تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا اور صلحاء جو امت میں نیک لوگ گزرے ہیں، حتیٰ کہ ان میں بعضوں کا تو حال یہ تھا کہ دنیا اپنی ساری دولت زینت سمیت ان کے قدموں میں بھی اگر آ جاتی لیکن پھر بھی وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے کئی واقعات ہیں کہ سب کچھ تھا، دنیا قدموں میں تھی لیکن توجہ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص ایک علاقہ تھا وہاں کا امیر یعنی گورنر بنایا۔ ٹائم گزرتا چلا گیا، ایک عرصے کے بعد حمص کے جو لوگ تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے علاقے کے جو فقراء غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے نام لکھ کر دو تاکہ ہم ان کی مدد کریں۔ تو انہوں نے جو حمص جو علاقہ تھا اس کے جو غریب فقراء جو ضرورت مند تھے ان کی ایک فہرست بنائی، نام لکھے۔ تو ان میں ایک نام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، ان کا بھی لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا یہ سعید بن عامر کون ہے؟ کہا حضرت یہ ہمارا امیر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارا امیر فقیر ہے یعنی کہ ضرورت مند ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ کی قسم کئی دن گزر جاتے ہیں مگر ان کے گھر میں آگ تک نہیں جلتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر رونے لگے اور آنے والے وفد کے ساتھ 1000 دینار ان کے لیے بھیجے، جو لشکر آیا تھا 1000 دینار ان کو دیے۔ جب وہ دینار ان کو ملے یعنی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو، تو ایک دم ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا
انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو بیوی نے کہا کیا بات ہے، کہیں امیر المومنین کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بات اس سے بھی بڑھ کر ہے، دنیا میرے پاس آنے لگی ہے، اب فتنہ میرے پاس آنے لگا، مجھ پر چھانے لگ گیا ہے۔ بیوی نے کہا اس کا حل تو موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ آیا ہے آپ اللہ کے راستے میں اس کو تقسیم کر دیجئے۔ چنانچہ اسی وقت وہ جو رقم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجی تھی 1000 دینار سارے کے سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ تو یہ تفقہ فی الدین کے سبب ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ لوگ حضرات ایسے تھے جو زاہد فی الدنیا، دنیا سے پرہیز کرنے والے تھے۔ آج ہم زاہد فی الدنیا نہیں، ہم راغب فی الدنیا ہیں، دنیا میں رغبت کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال پہلی نشانی کس کی؟ جس کو اللہ تعالیٰ یہ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، الزاہد فی الدنیا، وہ دنیا میں دنیا سے بالکل بے رغبت ہوتا ہے، ہو بھی صحیح دنیا تو پھر بھی توجہ اس کی طرف نہیں کرتا۔ دوسری نشانی جس کو اللہ تعالیٰ یہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس کی دوسری نشانی ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الراغب فی الآخرہ، یعنی آخرت کی طرف رغبت۔ یہ دوسری علامت، دوسری نشانی ہے۔ دین کی سمجھ ملنے کے بعد جب دنیا کی حقیقت انسان سمجھ جاتا ہے تو پھر ساری انسان کی خواہشیں، رغبتیں آخرت کے لیے ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی رغبت آخرت کی طرف کرنے کے لیے آپ نے تو حدیث مختلف الفاظ ہیں حدیث پاک میں، کبھی فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حقیقی عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، اے اللہ حقیقی خیر تو آخرت کی خیر بھلائی ہے۔ یعنی انسان کو جب یہ سمجھ آ جاتی ہے دنیا کی حقیقت تو پھر ساری رغبتیں انسان کی آخرت کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخت لگاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا ایسا درخت نہ آپ نے فرمایا ایسا درخت نہ بتاؤں جو لگانے کے قابل ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تب آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کا درخت ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنا جنت میں درخت لگانا ہے، الحمدللہ کہنا جنت میں درخت لگانا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی جنت میں درخت لگانا ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی جنت میں درخت لگانا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو درخت لگا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسا درخت نہ بتاؤں جو لگانے کے قابل ہے، تو یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ہم غور کریں تو ساری رغبت آخرت کی طرف یاد دلائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت کی ساری رغبت آخرت کی طرف ہو جائے تاکہ دنیا کے فتنے سے یہ بچ جائیں، اور جسے دین کی سمجھ ملتی ہے اس کی دوسری علامت یہی ہے کہ اس کی رغبتیں آخرت کی طرف ہو جاتی ہیں، دنیا سے پھر کوئی خاص دلچسپی نہیں رہتی۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ربیع بن خراش رحمۃ اللہ علیہ، ایک جلیل القدر یہ تابعی ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ قسم کھا لی کہ جب تک مجھے آخرت میں اپنا مقام معلوم نہ ہو میں ہرگز بالکل ہنسوں گا بھی نہیں کبھی۔ پھر کہتے ہیں ساری زندگی وہ کبھی بھی نہیں ہنسے تھے۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، کہتے ہیں وفات کے بعد لوگوں نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ تو بہرحال دوسری نشانی کیا ہے؟ الراغب فی الآخرہ، کہ جس کو دین کی سمجھ ملتی ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی رغبت آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ تیسری علامت البصیر بامر دینہ، اللہ رب العزت جسے دین کی سمجھ دیتے ہیں اسے دینی امور کی بصیرت اور مہارت عطا فرماتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے اسے دین کا علم عطا فرما دیتے ہیں، اور جسے دین کا علم مل گیا اسے بہت بڑی دولت مل گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں
دین کا علم قرآن اور حدیث کا ترجمہ اور صرف خالی الفاظ رٹ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنا یہ علم ہے۔ اب جسے جتنا زیادہ قرآن اور حدیث کا علم ہوگا اسے اتنی زیادہ دینی امور کی بصیرت اور مہارت بھی نصیب ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء دین، فقہاء، مجتہدین کو علم، کتاب و سنت کی برکت سے عجیب اور غریب بصیرت عطا فرمائی تھی۔ وہ ایک ایک قرآنی آیت اور ایک ایک حدیث سے کئی کئی مسائل نہیں سمجھ لیتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ پورا قرآن شریف اسی طریقے سے عربی کتب پڑھ کر بھی مسائل سمجھ نہیں آتے، جبکہ ہمارے علماء فقہاء کا حال کیا تھا وہ تو ان کے کابر کے حالات پڑھنے سے، سننے سے پتہ چلتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چار جو مشہور امام ہیں ان میں ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد تھے۔ ایک مرتبہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو ظاہر امام مالک رحمہ اللہ استاد تھے، تو استاد محترم نے ان کی دعوت کر دی۔ شاگرد اتنے بڑے پائے کے تھے کہ استاد شاگرد کی دعوت کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے دعوت کی، تو دعوت پر جب وہ امام مالک رحمہ اللہ نے پھر گھر والوں سے کہا کہ آج بہت بڑے عالم اور فقیہ کی دعوت ہمارے ہاں ہے، لہٰذا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا گیا، ان کے آرام کے لیے بستر لگایا، نماز کے لیے وضو کے پانی کا لوٹا بھر کر رکھا، مصلی بچھایا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دعوت کے لیے تشریف لائے تو کھانا کھایا اور خوب کھایا، حتیٰ کہ کہتے ہیں جتنا تھا سب ختم کر دیا۔ پھر رات بھر لیٹے بھی نہ وضو کیا۔ اب صبح میں گھر والوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت آپ تو کہہ رہے تھے آنے والے مہمان بڑے عالم ہیں، بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، لیکن ہمیں تو ان کے طرز عمل سے ایسا کچھ نظر نہیں آیا، بلکہ ایک اشکال بھی واقع ہوا ہے کہ پہلے تو ہم نے جتنا کھانا بھیجا تھا وہ ایک سے وہ بظاہر زیادہ تھا، تو آپ کے مہمان اور شاگرد نے تو اتنا کھایا کہ وہ بالکل برتن ہی صاف کر دیے، ہمیں تو دھونے کی ضرورت تک پیش نہیں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی آرام گاہ پر پانی کا برتن اور مصلی بچھا کر رکھا تھا کہ علم والے اور اللہ والے تہجد گزار ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں تہجد کے وقت کوئی دقت پیش نہ آئے، لیکن جب جیسا مصلی بچھایا تھا صبح کو ویسے ہی رکھا ملا، اور پانی بھی جیسے رکھا تھا ویسے تھا، لگتا ہے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں ہے، لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں، اور یہ آپ کے مہمان اور شاگرد اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کے مسجد میں چلے گئے، پتہ نہیں انہوں نے نماز کیسے پڑھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کی بیٹیاں یہ باتیں کہنے لگی کہ ابو مہمان کا معاملہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے بچیوں کی یہ بات نقل کی کہ میری بچیوں نے اس طرح کہا ہے۔ تو فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ سے کہ محمد بن ادریس، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا نام تھا، کیا واقعی تمہارا حال ایسا ہی ہو گیا ہے جیسے سمجھا گیا ہے؟ اس پر امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب آپ نے کھانا پیش کیا تو اس پاکیزہ اور بابرکت کھانے میں میں نے بہت زیادہ مزہ محسوس کیا، تو سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال اور پاکیزہ کھانا زندگی میں پھر کبھی ملے نہ ملے۔ آج موقع ہے کہ سارا کھانا کھا کر اسے میں اپنے بدن کا جز بنا لوں، اس لیے میں نے سارا کھانا ختم کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں لیٹ گیا، لیکن اس کھانے کا اتنا اثر ہوا کہ نیند غائب ہو گئی، کیونکہ پاکیزہ کھانا تھا، حلال تھا۔ اس کا اثر اس طرح ظاہر ہوا کہ میں لیٹے لیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پر غور کرتا رہا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو، جس کا پرندہ مر گیا تھا، پیار سے فرمایا تھا
یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ مشکاۃ شریف میں ہے کہ حضرت حدیث کے ان چند الفاظ میں آج کی رات میں غور کرتا رہا تو الحمدللہ فقہ کے 40 مسائل وہاں سے اخذ کیے کہ کنیت کیسی ہونی چاہیے، بچوں سے کیسے انداز میں خطاب کرنا چاہیے، بچے کے دل کی ملاطفت یعنی نرمی کے لیے کیسے بات کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں میں غور کرتا رہا۔ پھر فرمایا حضرت چونکہ حدیث پاک میں غور و فکر اور مسائل کا اخذ کرنے سے مجھے سونے کی نوبت ہی نہیں آئی، لہٰذا میرا وضو باقی تھا، اس لیے نئے وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ الحمدللہ میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ حدیث کے اس جملے سے حضرات فقہا نے وہ فرماتے ہیں کہ حضرات فقہا نے 110 فقہی مسائل نکالے ہیں، اور ایک محدث نے تو اس حدیث کی تشریح اور اس سے نکلنے والے احکام پر مستقل کتاب بھی لکھی ہے۔ بہرحال جب کسی کو دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے من جانب اللہ کی طرف سے دینی امور میں بصیرت مہارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ دینی احکام اور مسائل جلدی سے حل کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جو 4 نشانیاں بیان کی، ان میں سے تیسری نشانی البصیر بامر دینہ کہ دین کے اندر بصیرت نصیب ہوتی ہے، اور چوتھی علامت المداوم علی عبادت ربہ، یہ چوتھی علامت ہے کہ جس طرح کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر مداومت یعنی ہمیشگی اور پابندی ہے، یہ انسان کو ملتی ہے۔ کوئی شبہ نہیں ہے اس بات میں، بلا شبہ عبادت اور اطاعت بڑی خوبی اور نیکی کی بات ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی پابندی اور عبادت پر استقامت نصیب ہو جائے، یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو وہی عبادت اور عمل پسند ہے جس میں مداومت یعنی ہمیشگی ہو اور پابندی ہو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جسے 2 چیزیں نصیب ہو جائیں وہ صاحب نسبت ہوتا ہے۔ پہلا انہوں نے فرمایا دوام اطاعت، اور دوسرا ذکر اللہ کی کثرت، یعنی اطاعت میں ہمیشگی، فرما برداری پہ ہمیشگی، اور دوسرا اللہ کے ذکر کی کثرت ہے۔ پھر نسبت مع اللہ حاصل ہونے کے بعد عموماً انسان سے غفلت پھر ختم ہو جاتی ہے، جس کا ظاہر نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرما دے۔ بہرحال یہ حدیث مختصر جو میں نے خطبے میں عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔